نقالی ہم کرتے ہیں بہت زیادہ. حافظ صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم نقل اتار رہے تھے, ہم کو پتا نہیں کون پیچھے, مولانا مقبول صاحب تماشا پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور ہم سارے اساتذہ کی نقل کر رہے تھے. فطرت صاحب کی نقل اتارنے میں آپ بڑے ماہر تھے. کوئی واقعہ آپ سناتے تھے, ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بھی محسوس کیجیے گا. ان کا انداز سے اپنا پڑھنے کا ہم نے پڑھنے کی کوشش کی, چونک گئے. ایک تو ترنم ہے, اٹھانا ہے, پھر یہ الفاظ بھاری بنتے. اب اس کی چکر میں جو ہے ہم نے حوادث کو حوادث کر دیا. میں شعلہ زار حوادث, کتنی بار بتا حوادث, حوادث نہیں ہے, ابھی ایک ہی بار ہوا تھا. پھر ہم نے کہا انہیں آپ پڑھیں گے صحیح. پھر وہ مطلب پتہ نہیں زبان پہ چڑھا ہوا تھا یا کیا تھا. دوسری بار حوادث پڑھ دیا تو ایک دم غصہ ہو گیا, ہم ایسے بھاگے وہاں سے. 2 سال تک فطرت صاحب کو منہ تک نہیں دکھایا. طالب علمانہ دور میں آپ کو کلیات حفیظ بھی کہا جاتا تھا, تو حفیظ صاحب سے اس قدر محبت کیوں؟ دوسرے شعراء نے کیا گناہ کیا بھائی؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نشانے پر ہمارے شکاری پور کے اظہر بھائی رہتے تھے. ہم نے سنا کہ کچھ صابن دھو کر اس طرح کے کچھ الفاظ رہتے تھے. ذرا چہرہ ان کا دیکھو تو سڑا ہوا ایک آم ہے, اس میں وہ ناراض بھی ہوئے تھے, بعد میں کچھ جھگڑا وڑا بھی ہو گیا تھا. دیکھ کو آ رہی کیا کرتے کی کیا نہیں کی, کیا کرتے کی کیا نہیں کی, نانی کو اسٹوری سنا رہی کیا کرتے کی کیا نہیں کی, کیا کرتے کی کیا نہیں کی. قبرستان آباد ہوا تھا جب وہ پوری دیتے تھے, جب وہ پوری دیتے تھے. اب تو انجیکشن بھی لگا رہی کیا کرتے کی کیا نہیں کی, کیا کرتے کی کیا نہیں کی. لکھنؤ کے ایک شاعر نے کہا کہ جو ہے میں دنیا بھر کے میں نے مشاعرے پڑھے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ میں عجیب و غریب قسم کے داد دینے کا منظر یہاں دیکھ رہا ہوں. اتنے بازو میں نے کہیں نہیں دیکھا. بہت کارآمد سوال طلباء کے لیے ہے. آپ کی ترقی میں جامعہ اسلامیہ اور اساتذہ جامعہ, ان کے بارے میں اگر ایک جملے میں آپ اگر کہنا چاہیے یا کہ کوئی ایک شعر میں, تو آپ کیا کہیں گے آپ کی ترقی میں ان کے کردار پر؟ پہلا سوال یہ موصول ہوا ہے, پہلی مرتبہ کسی کے سامنے یا جلسے میں کب نظم پڑھی تھی یا کوئی غزل؟ سوال دہرائیے. پہلی مرتبہ نظم یا غزل کب پڑھی تھی؟ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے, جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں جب میرا داخلہ بھی نہیں ہوا تھا, اور میرے ماموں جو اس وقت جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں مولانا جیلانی صاحب, اب ان کے ہمراہ اکثر جاتے تھے جامعہ. اس وقت جو ترانے وغیرہ, چونکہ ٹیپ ریکارڈر کا دور تھا, اور جو کچھ ترانے وہاں سنتے تھے وہاں, وہ ایک طرح ایک نظم غالباً نور, نامہ نور میں چھپی تھی, میں پہلا نمبر آؤں گا. تو وہ ہم نے وہاں ایک جامعہ اسلامیہ کے سالانہ جلسے میں, جس میں نتائج وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں بچوں کے, اس جلسے میں ہم نے وہاں پیش کی تھی. مسجد میں جلسہ ہوا تھا, ریاض پڑھ رہا ہے. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا جامعہ اسلامیہ, پھر میرا حفظ میں داخلہ ہوا, وہ سلسلہ جاری رہا. حفظ کا تذکرہ آپ نے کیا, ہم نے سنا کہ حفظ کے بہت سے کارنامے ہیں آپ کے, کچھ کارناموں کا ذکر کر ہی دیجیے. جب ہم حفظ میں تھے تو ہمارے ساتھیوں میں مولانا سمان صاحب اور مولانا عبد المقید صاحب, جو آج ہی روانہ ہوئے سعودیہ کے لیے, اور اس وقت جامعہ اسلامیہ کے استاد میں مولوی عبد المحید خطیب صاحب, یہ ہم لوگ سب ساتھیوں میں تھے. مولانا مدثر صاحب مولوی ساجد مومن, ہم لوگ سب ساتھیوں میں تھے. تو
ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ ہر ہفتے کو جو ہے چونکہ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے تو بدھ کے دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو کبھی بیٹ بازی اور کبھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی. تو ہم لوگ کمروں میں ایک دوسرے کو جو ہے گروپوں میں بانٹ کر کے بیٹ بازی وغیرہ کیا کرتے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے برادر مولوی سمان نے اپنی جامعہ اسلامیہ کی حفظ کی یادوں کو قریدہ ہونے میں تو میں پورا ایک دم 20-25 سال پیچھے کی طرف میرا بھی ذہن چلا گیا اور ساری چیزیں یاد آئیں دوبارہ. اس وقت ہم لوگ نظمیں غزلیں پڑھتے ہی تھے, یاد بھی تھی, اور اپنے طور پر بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ موضوع کرنے کی کوشش کرتے تھے. کہیں سے کچھ لے لیا, کہیں سے کچھ لے لیا, اپنا بنا لیا اس کو. تو یہی سب ہوتا تھا حفظ میں. اور اس وقت جو ہے نقالی ہم کرتے تھے بہت زیادہ. حافظ صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے, حافظ جی کیسے بات کرتے ہیں اور کیسے وہ ترانے جو بیت بازی وغیرہ ہوتی ہے تو حافظ صاحب کچھ نہ کچھ ضرور سناتے تھے اس وقت جامعہ میں. تو حافظ صاحب کا جو ہے ان کی گفتگو اور ان کے پڑھنے کا انداز. پھر اسی طریقے سے ماسٹر سیف اللہ صاحب جو حد العزیز ہیں جامعہ اسلامیہ کے طلباء کے لیے, وہ ہم کو پڑھاتے نہیں تھے لیکن ان سے گفتگو پھر ان کے انداز میں ہم بولنے کی کوشش کرتے اور ہنسی مذاق ہو جاتی تھی کافی. اساتذہ تک کو بھی معلوم ہو گیا تھا, مولانا مقبول صاحب, مولانا عبدالباری صاحب اللہ علیہ رحمت کرے, وہ سب کی جو ہے نقل کرنے کو کہتے تھے. ایک دفعہ اسے ہوا کہ ہم نقل اتار رہے تھے, ہم کو پتا نہیں کون پیچھے, مولانا مقبول صاحب تمہارے ساتھ پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور ہم سارے اساتذہ کی نقل کر رہے تھے. ایک مقبول مولانا کے بھی نقل اتارنے کا نمبر نہیں آیا تو کافی دیر وہ کھڑے رہے. پھر کیونکہ وہ حادثے کے بعد آئے تھے, پیر میں تکلیف تھی, تو وہ بھی آ گئے لگتے ہوئے اور بولے کہ اب ہم ہی اکیلے بچے, ہماری رکھ ان کی بھی نقل آنی ہے. تو یہ ایک مطلب بچپن کا دور تھا, بہت سی چیزیں ہم بھی یاد آتی رہتی. نقل کی بات آپ نے کی, ایک نقل جو ہے مشہور ہے آپ کے تعلق سے, ہم بارہا سنا ہے, یہاں آپ مظاہرہ کر ہی دیجئے. فطرت صاحب کی نقل اتارنے میں آپ بڑے ماہر تھے, کوئی واقعہ آپ سناتے تھے, ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بھی محسوس کیجیے گا. دیکھیے فطرت صاحب کے پاس ہم جب گئے پہلی مرتبہ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ خلیفہ محلے میں ایک نعتیہ مقابلہ یا مشاعرہ ہوا تھا. ہم بہت چھوٹے تھے, ہم اردو تو نہیں پڑھتے تھے جتنے اردو جو ہے نور ہلال اور اچھا ساتھی وغیرہ میں آتے ہیں. وہ اعراب کی تمیز تو تھی نہیں, ویسے اس معاملے میں بدتمیز تھے. تو فطرت صاحب کے پاس ہم کو کہا گیا کہ آپ فطرت صاحب کے پاس جائیے, وہ آپ کو نعت دیں گے, آپ ان کی نعت لے جا کر کے پروگرام میں پڑھیں گے. ہم پہلی بار گئے فطرت صاحب کے پاس اور فطرت صاحب نے کہا لو نمائتی میں انہوں نے مجھے آ گئے, میں نے کہا ٹھیک بیٹھو. تو انہوں نے ایک وہ نعت کے بجائے وہ غالباً ہم دیا, کچھ دیا انہوں نے, نسیم باب جنا لا الہ الا اللہ, وہ لکھی ہوئی ہے. تو لکھی تھی تھی اور انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا, کہا اسے پڑھو. ان کا انداز تھا اپنا پڑھنے کا, ہم نے پڑھنے کی کوشش کی اور چونک گئے. پھر کہا گیا کہ دوسرا شعر پڑھو, پھر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی, ایک شعر مکمل ہو گیا. پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا اور کہا کہ ایسے ہی پڑھو. ہم غور سے سنتے رہے, الفاظ حضرت صاحب کے الفاظ کافی بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے. آخر میں جو ہے ان کے یہاں وہ معیار نہیں رہا جو شروع دور کی ان کی نعتوں غزلوں اور کلام کے اندر تھا. ان کا ایک مصرع یہ تھا, میں شعلہ زار حوادث سے بے خطر گزرا. فطرت صاحب نے کہا پہلے رواں پڑھو, جسے بعد میں ہجے کرنا ہے, نہیں رواں پڑھ دیا میں نے تاخیر. پھر جو ہے ترنم میں خود ہی پڑھ کے سنایا, میں شعلہ زار حوادث سے بے خطر گزرا. اور ہم سے کہا کہ آپ پڑھو. اب ہم کوشش کریں گے, ایک تو ترنم ہے, اٹھانا ہے, پھر یہ الفاظ بھاری بھرکم,
اب اس کے چکر میں جو ہے ہم نے حوادث کو حوادث کر دیا. سرد صاحب کو آ گیا غصہ. میں شروع کیا میں شعلہ جار حوادث اسی پر ایسا پڑھو بیٹا. تو میں نے کہا میں شعلہ زار حوادث. کتنی بار ہوتا ہے حوادث؟ حوادث نہیں ہے, ابھی ایک ہی بار ہوا تھا. پھر ہم نے کہا میں آپ پڑھیں گے. پھر وہ مطلب پتہ نہیں زبان پہ چڑھا ہوا تھا یا کیا تھا. دوسری بار حوادث پڑھ دیا تو ایک دم غصہ ہو گیا. ہم ایسے بھاگے وہاں سے. 2 سال تک فضل صاحب کو منہ تک نہیں دکھایا. تو یہ جو ہے نقالی کا معاملہ تھا. فضل صاحب آخر میں تک بیچارے بہت محبت کرتے رہے. مجھے یاد پڑتا ہے جو آخری مشاعرہ انجمن میں سن 2012 میں نے ان کے ساتھ پڑھا, اور جب ہم نے اپنا کلام سنایا اور جب ان کے پاس آ کر کے ہم بیٹھے تو فضل صاحب کا جو قلب تھا جو زندگی بھر کا, ان کو ہمیشہ اس بات کا شکوہ رہا کہ اس قوم نے ان کا وہ مرتبہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے. اس کا ہمیشہ شکوہ رہا. تو انہوں نے جو ہے ایک بات ہم سے کہی جس کے اندر ان کی زندگی کا درد جو ہے وہ پورا نچوڑ کر کے رکھ دیا. انہوں نے اتنا کہا صرف کہ آپ نے بہت اچھا کلام سنایا, حفیظ میرٹھی کی یاد مجھے تازہ ہو گئی, لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ قوم تمہاری میں قدر نہیں کرے گی. تو بھی کے اندر جو ہے نا, بھی تمہاری بھی کے اندر یہ احساس ہو رہا تھا مجھے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی قدر نہیں ہوئی. ہم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم حقیقت میں ان کی قدر نہیں ہوئی جس معنی میں ہونی چاہیے تھی. ان کا وہ جملہ صحیح تھا, کس معنی میں صحیح تھا؟ مطلب ان کے اپنے حد تک تو خیر ان کا احساس تھا. آپ کی بھی قدر نہیں کرے گی. اس کا جواب آپ کیا دینا چاہیں گے؟ آگے دیکھیے. آپ کے ساتھیوں میں کسی نے کہا کہ طالب علمانہ دور میں آپ کو کلیات حفیظ بھی کہا جاتا تھا, تو حفیظ صاحب سے اس قدر محبت کیوں؟ دوسرے شعراء نے کیا گناہ کیا بھائی؟ میں حفیظ میرٹھی کی شاعری جو ہے پسند آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت عام فہم تھی ہمارے لیے. مطلب بہت جلدی سمجھ میں آنے والی شاعری تھی. اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو کیسٹس وغیرہ آتے تھے اس وقت دبئی سے وغیرہ, اس میں حفیظ میرٹھی اور اعجاز رحمانی کے کلام زیادہ ہوتے تھے. یہی سنتے تھے تو پھر ان کی کتابیں تلاش کرنی شروع کی. تو کچھ چیزیں کتابوں میں نظر آئی تو اس کو یاد کرنا شروع کیا. میرے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا یاسر صاحب, ان کا بہت بڑا رول ہے اس معاملے میں. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں حفظ میں تھا تو بھائی یہاں انجمن میں پڑھایا کرتے تھے. تو صبح جب وہ اسکول جاتے تھے تو متاع آخر شب جامعہ جام لے آتے تھے لائبریری سے, تو اس کو ٹک کر کے دے دیتے تھے کہ آج اتنے غزلیں شام تک آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو ایسا ہو جاتا تو بیت بازی سے 2-3 مہینہ پہلے ہی تیاری شروع ہوتی, تو بیت بازی کے آتے آتے جو ہے ساری کتاب تقریباً یاد ہو چکی ہوتی, اور سنانا بھی پڑتا تھا بھائی کو. اور اس میں عامر عثمانی اور دوسرے اعجاز رحمانی وغیرہ اسی شعراء کے کلام انہوں نے یاد کروائے. تو شعوری کی عمر سے پہلے ہم نے یہ چیزیں یاد کی تھی. تو جو انتخاب بھائی نے کروایا تھا وہی ہم نے یاد کیا. اچھا, ذکر ہوا بیت بازی کا, تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نشانے پر ہمارے شکاری پور کے اظہر بھائی رہتے تھے. ان کی صورت دیکھ کر, رنگ دیکھ کر کیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کچھ آج سنائی دیجئے کچھ اشعار ان پر جو کہے گئے تھے. ہم نے سنا کہ کچھ صابن دھو کر اس طرح کے کچھ الفاظ رہتے تھے, یاد نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہوں گے. آج اظہر بھائی سے بات بھی ہوئی تھی ہماری, انہوں نے بہت سے کارنامے بھی سنائے, ہم سامعین کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں, آپ بھی سنا دیجئے. بہت سے اشعار مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے. اظہر کو جو اس وقت اصل بناتے تھے
اظہار کے لیے فوری طور پر بناتے تھے. میں اس کی شکل دیکھ کر یا میں ایک بار یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ ذرا چہرہ ان کا دیکھو تو سڑا ہوا ایک آم ہے. تو اس میں وہ ناراض بھی ہوئے تھے, بعد میں کچھ جھگڑا وڑا بھی ہو گیا تھا. مولانا عبدالباری صاحب جو ہیں برداشت کرتے ساری چیزیں, لیکن جب بہت زیادہ اس طریقے سے ہوتا تو کہتے ذاتیات پر نہ جاؤ. لیکن اخیر میں جب بازی جب ہوتی تھی تو مولانا کا یہ معمول تھا کہ سارے جو اپنے جاننے والے شعراء ہوتے ان کی نقل اتارنے وہ کہتے تھے کہ انہیں کے انداز میں پڑھو. حفیظ میرٹھی ہیں, اعجاز رحمانی ہیں, انتظار نعیم ہے, فطرت صاحب ہے, خالد باطن ماسٹر ہے, اور کبرانی شباب ہے. جن کی بھی نقل ہو سکتی تھی مولانا جو ہے بہت اہتمام سے سنتے تھے. ہاں, پاگل عادل آبادی تھے حیدرآباد کے مزاحیہ شاعر. میرے خیال میں جامعہ میں پاگل کی جو شروعات ہوئی آپ ہی سے ہوئی, اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چلتا ہی آ رہا ہے. آج کل کا تو نہیں پتا مجھے, کیونکہ یہاں نہیں رہنا. تو ہو ہی جائے. پاگل اجر آبادی میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے مزاحیہ شاعر تھے. میرا خیال یہ ہے کہ سلیمان خطیب اور گلی حیدرآبادی کے بعد ان کے ہم عصر زمانے میں جو ہے اسی زمانے میں پاگل عادل آبادی نے بین الاقوامی سطح پر حیدرآباد کا نام روشن کیا تھا. اور سماج کی جو برائیاں ہوتی تھی بہت دکنی انداز میں اور بہت ہی معروف وہاں کی زبان میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا شاعری کی توسط سے, اور لوگوں کے دلوں پر چھا گئے. ہو جائے. نظم ان کے ایک دن نہیں بولے تو سنتے نہیں, یہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی. اس کے کہ مطلب اس کا اس غزل کا یاد نہیں ہے وہ. اور ایک تو جو مشہوری ہے, نانا پکچر دیکھ کے آ رہی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی. دیکھ کو آ رہی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی. نانی کو اسٹوری سنا رہی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی. پہل غصہ آتا تو منہ میں بکتے تھے, منہ میں بکتے تھے. اب تو سیدھا ہم کو آ رہی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی. پچھلا تو بول کو میری سائیکل بیچ کو کھا گئے تھے, سائیکل بیچ کو کھا گئے تھے. اس کو ٹربو ہاتھ گرا رہی, کیا کرتے کی کیا نہیں کی, کیا نہیں کی. پچھلے سال کا چندہ تو بن علق پیٹ میں اترا تھا, پچھلے سال کا چندہ تو بن علق پیٹ میں اترا تھا, علق پیٹ میں اترا تھا. پھر سے کمیٹی نوی بنا رہی, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کی, کیا نہیں کی. قبرستان آباد ہوا تھا جب وہ پوری دیتے تھے, جب وہ پوری دیتے تھے. اب تو انجیکشن بھی لگا رہی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی. چلا ہو گو پاگل صاحب, ہفتہ بھی تو نہیں گزرا, ہفتہ بھی تو نہیں گزرا. کھٹے پو پھر جان لٹا رہی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی, کیا نہیں کی. اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہوتی تھی, بیت بازی کے لیے مقصود ہوتی تھی, اور مولانا اس کا انتظار کرتے تھے. عبدالباری مولانا اللہ مغفرت فرمائے. خالد بھائی, آپ سے ایک سوال ہے کہ سامعین آواز سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا کلام سے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب
آواز زیادہ میٹر نہیں کرتی تھی, کلام پر توجہ ہوتی تھی, کیونکہ مشاعرے میں ایسے بعض لوگ ہوتے تھے جو ایک ایک لفظ پر بھی پکڑ کرتے تھے اور ان کی ساری توجہ کلام پر ہوتی تھی, آواز پر نہیں ہوتی. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے مولانا رئیس شاکری صاحب نے واقعہ سنایا لکھنؤ کے جو ہے قدیم زمانے میں, کسی زمانے میں مشاعرے کے اندر جو ہے ایک شاعر نے, شفیق ان کا کچھ نام تھا, شفیق نے کچھ شعر پڑھا اور مطلب مقطع کے اندر جو ہے شفیق ان کی اٹھا اس میں سے, تو انہوں نے تحت کے اندر پڑھتے ہوئے شفیق ان کی پڑھ دیا. تو ایک صاحب نے جو ہے جب ان کو ڈانٹنا تھا, ٹوکنا تھا, تو اس انداز میں ٹوکا, انہوں نے کہا کہ شفیقن والا دورہ ہو. تو آپ کیا سمجھیں گے, شفیقن والا دورہ, شفیقن تو خاتون کا نام ہو گیا, شفیقن کی وہ کہنا چاہ رہے تھے اور ملاتے ہوئے جو وہ الف گر رہی تھی, لیکن انہوں نے جب کہا کہ شفیقن والا دورہ ہو تو شاعر سناٹے میں آ گیا, یہ کیا پکڑ ہو رہی ہے بھائی, کیسی کیسی. اس طریقے سے جو ہے ایک زمانہ تھا جب کلام پر توجہ ہوتی تھی, لیکن آج کل جو ہے کلام سے زیادہ گلے بازوں کا دور ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ مشاعروں میں آپ جائیں گے تو خواتین جو بھی آتی ہیں, وہ ان کے بارے میں ڈاکٹر ملک زادہ مرحوم نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ مطلب لکھا کر کے لاتے ہیں اور پڑھواتے کسی سے, لکھتا کوئی ہے پڑھتا کوئی اور ہے. یہ صرف ترنم کا مارکیٹنگ کا دور ہے. آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے سب جگہ. جیسے میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے سیاسی لیول کی شاعری ہوتی ہے, اور بعض لوگ سامعین جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹی شرٹ اتار کر کے جاتے ہیں. ہمارے یہاں مجھے افسوس ہوا, بھٹکل میں بہت بڑا مشاعرہ پچھلے 4-5 سال 2015 کی ابتدائی دنوں میں جب ہوا تھا, تو بہت سے شعراء آئے ہوئے تھے اور قابل شعراء اس میں کم تھے, اور باقی ایسے ہی مارکیٹ کے شعراء زیادہ تھے. تو اس میں سے جو ہے کچھ بعض شعراء کی شعر پر جب ہمارے نوجوانوں نے فرتے جوش کے اندر ٹی شرٹ اتار کر کے جب داد دینے لگے, لکھنؤ کے ایک شاعر نے کہا کہ جو ہے میں دنیا بھر کے میں نے مشاعرے پڑھے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ میں عجیب و قریب قسم کے داد دینے کا منظر یہاں دیکھ رہا ہوں, اتنے بازوق میں نے کہیں نہیں دیکھا. کیا بتائیں گے آپ, سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا طنز کیا انہوں نے بھٹکل والوں کا. اور یہ شاعری جو ہے وہ شاعری تھی جن کے بارے میں میں ان کو شاعری نہیں کہنا چاہیے اصل میں, وہ ایک بندیاں ہوتی ہیں, جیسے جو منہ میں آیا جہاں سے آیا, اور وہ لوگوں کو کیسے اپنی باتوں میں الجھا کر کے گلے بازی کر کے اور کم پہ ہاتھ رکھ کے معلوم اذان دے رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور لوگ واہ 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 پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ آج کل چل رہا ہے عموماً جو ہے. لیکن ابھی میں یہ جس طریقے کی محفلیں دیکھ رہا ہوں, مجھے ایک امید بن رہی ہے انشاءاللہ کہ آنے والے دن جو بھی ہوں گے اس میں پھر ایک بات ہے, الفاظ پر کلام پر زیادہ توجہ ہوگی جو ہے وہ نہیں. لیکن اس کلام پر توجہ دینے کے ساتھ ادارہ ادب اطفال اس بات کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ خوبصورت آوازوں کو جو ہے وسعت ملے, اس کو دنیا کے اندر پذیرائی ملے, اور بھٹکل کی نمائندگی دوسری جگہ ہو. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں کا جو ہے ایک مجموعہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ہے. 2-3 سوالات اور ہیں, لیکن یہاں ایک سوالات کا سلسلہ صرف آپ کو آپشن دیا جائے گا, آپ کو ایک انتخاب کرنا پڑے گا انشاءاللہ. تو 2 سوالات ہوں گے, آپ ایک کو اختیار کریں گے, تفصیل میں نہ جائیے. غالب یا اقبال؟ غالب. کیوں بعد میں پوچھیں گے ہم انشاءاللہ. حفیظ یا عامر عثمانی؟ دہلی یا لکھنؤ؟ فیض یا فراز؟ سفیان بھائی. غزل یا نظم؟ چائے یا کافی؟ ہم ذاتی طور پر بھی انٹرویو لے رہے ہیں. کلاسک یا جدید؟ کلاسک یا جدید؟
जी चाह रहा है क्यों पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है और उसूल के खिलाफ भी है। तरक्की पसंद शुआरा है, गैर तरक्की पसंद? गैर तरक्की पसंद में दूसरे सब आ रहे हैं। गैर तरक्की पसंद दूसरी नजरिए अगर इसमें है शामिल। और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ एक सवाल आया है कि आपकी तरक्की में घर वालों का क्या किरदार है। एक सवाल आया, लेकिन आपने बता दिया मौलाना यासिर साहब के हवाले से। आपने उसी को जरा सा बदल कर आपकी तरक्की में घरवाली का क्या किरदार है? मैं पहले हिस्से पर ही आऊँगा, दूसरे हिस्से पर दूसरे नंबर पर ही आऊँगा। पहले हिस्से पर जैसा कि आपने जिक्र किया, मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं। ये तो हिस्से का ज़माना था जब भाई यहाँ तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उससे पहले मेरे बचपन का जो ज़माना था, जब हमको कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, मकतब भी नहीं गए थे, और गए थे तो भी मतलब सिर्फ कायदा वगैरह पढ़ रहे थे। उस वक्त जो है हमारी बड़ी बहन ने, जो बड़े भाई से भी बड़ी है, उन्होंने हमको लिखना पढ़ना सिखाया। वो आलिमा है और उनका बड़ा किरदार है। जो नज़्में हमने जिस नज़्म का मैंने तज़किरा किया कि हमने वो नज़्म पढ़ी थी जामिया में सालाना जलसे में, मैं पहला नंबर आऊँगा, उस नज़्म को उन्होंने याद कर लिया। इसके अलावा मेरे दीगर भाई बहनों का भी बड़ा साथ रहा, बड़ा हौसला मिला मुझे। जिंदगी में किसी मरहले में उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी कभी होने नहीं दी। सारे भाई बहन भाइयों का बड़ा किरदार रहा। वालिदैन तो सबके सर पर रहे हमारे, उनकी दुआएं, उनका इखलास, उनकी मोहब्बत है, तो ये सब कुछ जो है हमारे साथ रहा। फिर जब घरवाली के जब आपने जिक्र किया, तो जब हम इस नवाज से मुंसलिक हो रहे थे, उस वक्त मौलाना रईस शाकिरी साहब ने मेरे लिए एक सहरा लिखा था। उस सहरे के अंदर उन्होंने ये कहा था, सालिक रईस ने वो दुआ आज दी तुझे, जन्नत निगाह कर गई तेरी खुशी तुझे। उस वक्त मौलाना ने एक दुआ दी थी, जो दुआ मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा कारआमद और बहुत ज़्यादा सही साबित हुई। मौलाना ने दुआ की थी कि पथरीले रास्ते भी जो लिखे तेरा सफ़र, पथरीले रास्ते भी जो लिखे तेरा सफ़र, नरमीन हर्फ हर्फ करे रेशमी तुझे। तो ये दुआ भी मैं समझता हूँ कि पथरीले रास्तों में बहुत ज़्यादा काम आई। बड़ा हौसला, क्योंकि घर में अगर आदमी को सुकून नहीं है तो दुनिया में कोई सुकून नहीं, कहीं सुकून नहीं। वहाँ अगर हौसला है, वहाँ अगर साथ है तो कोई भी बड़ा मार्का जो है। तो मौलाना की दुआ में समझता हूँ। लोग कहते हैं कि आपने एक अरसे तक ऐसे कलाम की रिकॉर्डिंग की जो खास तौर पर आशिकों के लिए बहुत काम आता था। खास तौर पर जो यूनिक से जो रिकॉर्डिंग हुई थी, इश्क का मौसम और इस तरह की जो गजलें हैं, उसकी वजह ये थी, उसमें आप जो कहते थे जिस दर्द के साथ और जिस तरफ के साथ, जहन में कौन होता था? याद पाए हुए क्या? इसमें यह है कि उस वक्त हमने दो किस्म के कलाम रिकॉर्ड किए थे। एक तो तामीर पसंद शुआरा का कलाम था, जिसमें अमीर उस्मानी, मौलाना आबिद उस्मानी साहब का कलाम, हफीज बेल्टी, हजरत डॉक्टर करीम आजिज साहब। उस कलाम के साथ जो है, क्योंकि उनके कलाम के अंदर भी ये मौज़ूआत थे, और उसके अलावा अख्तर शिरानी और पड़ोसी ममालिक के दूसरे शुआरा, उनके गज़लों को भी हमने रिकॉर्ड किया। उसमें से कुछ ऐसी गज़लें हमने ली जो नौजवान तबके को जो ज़्यादा अपील करती थी। उसकी वजह थी कि अब जाहिर सी बात है कि नदवे में जो है, जो अपने सामईन थे, जो तलबा थे, उनके मिजाज का भी लिहाज करना पड़ता था। अगर आप वहाँ जा कर के कोई ऐसा खुश कलाम सुना देंगे तो जाहिर सी बात है आपको कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। अगर आपने कुछ
عشق و محبت کی بات کی تو ایک کے بجائے 2 بار آپ سے پڑھوایا جائے. ہم نے کہا کہ ایک آدھ 2 کلام ایسے بھی ڈال دیں. اپنے جذبات کو آپ نے سامعین کے حوالے کر دیا. سامعین کے جذبات کا خیال کیا میں نے. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سالک صاحب میسور یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا اور پہلی پوزیشن 2012 میں ان کو کرناٹک گورنر کے ہاتھ سے انعام ملا اور پوری یونیورسٹی میں آپ نے اول مقام حاصل کیا. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ذاتی طور پر محنت کی اور جوائن نہیں ہوئے یونیورسٹی میں, تو ہم طلباء کے لیے اور خاص کر جو ابھی فارغ ہوئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, یہ ایم اے پاس کرنا کس طرح کا جو ساتھ ہو سکتا ہے, اس طرح آگے بڑھنے کے لیے معاون ہو سکتا ہے, یا آپ نے کس طرح سے محنت کی اور کس طرح سے یہ سفر آپ نے طے کیا اور اس قدر بڑے اعزاز سے آپ کو نوازا گیا؟ بہت کارآمد سوال طلباء کے لیے ہے یہ. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب مدارس کے اندر عصری علوم کی حیثیت شجر ممنوعاتی ہوا کرتی تھی, لیکن چونکہ اب بہت حد تک بدلاؤ آیا ہے تو 10ویں کے امتحانات اور انٹر کے امتحانات وغیرہ دینے کی سہولت خود مدارس ارباب مدارس دے رہا ہے. بہت اچھا قدم ہے. اگر طلباء اپنی ریگولر تعلیم کے ساتھ, مدارس کی تعلیم کے ساتھ 10ویں 12ویں اور اس طریقے کے کوئی اور ڈگری کورسز کے اگر ان کو مواقع ہیں تو پہلے فرصت میں ان چیزوں کو جو ہے حاصل کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی طالب عالیہ اولا میں ہے تو 10ویں کا امتحان اس کو پاس کر کے رکھ دینا چاہیے. اس طریقے سے کوئی عالیہ ثالثہ میں ہے تو اس سے پہلے انٹر سیکنڈ پی یو سی سیکنڈ کا امتحان دے کر کے رکھنا چاہیے, کیونکہ ہماری جو عالمیت کی جو سند ہے ندوے کی یا جامعہ کی, وہ ایکویلنس ٹو بی اے ہے, بی اے کے برابر ہے. بعض یونیورسٹیاں اس کو اس بیس پر ایم اے کے لیے داخلہ لیتی ہیں, بعض یونیورسٹیاں ایم اے کے بیس پر اس کے بیس پر داخلہ تو نہیں لیتی, لیکن ایک انٹرنس کے بعد جو ہے داخلہ دیتی ہے. تو دقت یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ فوراً جیسے عالمیت کے بعد ایم اے میں داخلہ لیا تو درمیان سے جو ہے ایک پل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے 10ویں کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں, میرے پاس ایسے کئی واقعات ہیں اپنے ساتھیوں کے جنہوں نے ڈگری ایم اے کیا, پھر علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی, نیٹ کا امتحان پاس کیا, لیکن جب انہوں نے یونیورسٹی میں کہیں پر پروفیسر کے اسامی کے لیے اپلائی کیا تو ان کے پاس 10ویں کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا, تو وہ لٹک گئے. پھر جا کر ایسا نہیں کہ علم کہیں بے سود نہیں ہوتا, کوئی بھی سیکھا ہوا, لیکن ایک چینل تھرو جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کا فائدہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو جو طلباء اس میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ 10ویں کا امتحان بھی پاس کریں, 12ویں کا امتحان بھی پاس کریں مدارس کی تعلیم کے ساتھ, کیونکہ وہ جز وقتی ہوتے ہیں, 5 یا 6 سبجیکٹس کے امتحان لکھنے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے تو وہ چیز ان کے لیے کارآمد ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کی ترقی میں جامعہ اسلامیہ اور اساتذہ جامعہ, ان کے بارے میں اگر ایک جملے میں آپ اگر کہنا چاہیں یا کہ کوئی ایک شعر میں, تو آپ کیا کہیں گے آپ کی ترقی میں ان کے کردار پر؟ بس ایک جملہ اگر میں کہنا چاہوں تو یہ ہے کہ اگر جامعہ میں نہیں ہوتا تو شاید میں کچھ بھی نہیں. میں نے ایک نظم کے اندر میں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ جامعہ کا فیض ہے یہ, جامعہ کا ہی اثر, جامعہ نے ہی بنایا ہے مجھے صاحب نظر, کون جانے ہیں مگر سالک تیری دانشوری, قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. بس اتنا ہی ہے کہ جامعہ اگر نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو یہ وجود بالکل نہیں ہوتا. جو کچھ ہے جامعہ کا فیض ہے. جہاں بھی ہم نے جا کر کے کچھ سیکھا جامعہ کی بدولت سیکھا, جامعہ میں نہیں پڑھے ہوتے تو آج یہاں کچھ بھی اتنا بولنے کے ہمارے اندر سکتی ہے.